مسلمان بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے اختیار کرنے والا عزت اور عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ایمان کامل نصیب ہو۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کامل مومن کون ہے، کامل مومن کی کیا علامات ہیں، کامل مومن بننے کے لیے کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، اور بالخصوص قرآن و حدیث کی روشنی میں کامل مومن کے بارے میں جانیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ بیان کردہ حکم صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کی بنیاد و تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمام مخلوق، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور والدین سے بھی زیادہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ محبت مصطفیٰ ایسی دولت ہے کہ جس کے دل میں جمع ہو جائے اسے اس فانی دنیا کی محبت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ سچی محبت تھی جس نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ہر چیز رسول خدا کے قدموں میں قربان کرنے کا جذبہ دیا۔ یہی وہ سچی محبت تھی جس نے عمر فاروق کو اپنی جان کو آقا کریم کے قدموں میں قربان کرنے پر ابھارا۔ یہی وہ سچی محبت تھی کہ حضرت عثمان غنی کو اپنی تمام دولت آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے پر تیار کیا۔ یہی وہ سچی محبت تھی کہ جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت مصیبت پر صبر کرنے کا حوصلہ دیا۔ غرض کے ہر صحابی محبت مصطفیٰ میں باکمال تھا۔ یاد رکھیے، بندہ اس وقت کامل مومن بنتا ہے جب وہ ساری کائنات سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ جانے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے اور کامل یا ناقص ہونے کا انحصار صرف اس کی انفرادی زندگی کی بنیاد پر نہیں رکھتا، بلکہ اجتماعی اور معاشرتی نظام میں اس کا کیسا کردار ہونا چاہیے یہ بھی سکھاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کامل مومن کی بڑی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ دوسرے مسلمانوں کو وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے۔ مومن کامل کے اوصاف کو عملی جامہ پہنانا حسن معاشرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کامل کی ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ یہ ایمان کی شاخیں دراصل مومن ہی کے اوصاف ہیں۔ یوں کہیے کہ ان شاخوں سے پھل چننا ایمان کو درجہ کاملیت کی طرف بڑھانا ہے۔ انہی شاخوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے دور کر دینا ہے۔ حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کو جیسے جیسے مطالعہ کرتے جائیں تو علم و حکمت کا ایک نیا ہی باب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے امتیوں کو ایک کامل مومن بنانے کے لیے جو نسخہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، ان پر عمل پیرا ہوئے بغیر انسانی معاشرے کی تہذیب اور ترقی ممکن ہی نہیں۔ ان نسخوں میں اوصاف مومن، اچھی بات کرنا، پڑوسی کی عزت کرنا اور مہمانوں کی توقیر کرنا بھی شامل ہے۔ بندہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ یاد رکھیے، اچھائی کا معیار ہمیشہ ایمان ہی ہونا چاہیے۔ جس قدر کوئی ایمان میں مضبوط اور باعمل ہوگا، اسی قدر اچھا اور کامل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان یعنی مومن کامل کے حوالے سے فرمایا کہ مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے کامل مومن کے اوصاف میں ایک وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی، کہ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔
اسی طرح اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے کامل مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کامل مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ان کے وقت میں شرائط و آداب کے ساتھ مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، رب کریم نے کامل مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے نماز کا 2 مرتبہ ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ دین اسلام میں نماز کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ کامل ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ فضول گوئی اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کو نیک کاموں میں استعمال کرتے ہیں، ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ کامل مومن زبان کا اچھا استعمال ذکر و درود اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جنت کا حقدار بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، فی زمانہ ہماری اکثریت کو ایمان کی سلامتی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ فکر ہے تو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی، فکر ہے تو بس ایک دوسرے پر دنیاوی برتری حاصل کرنے کی، فکر ہے تو بس آسائشوں کے حصول کی، حالانکہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بھی سلامت ہوگا کہ نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر گناہوں کی نحوست کے سبب ہمارا ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اگر مرتے وقت ایمان ہی چھن گیا تو کیا کریں گے؟ تو آج ہی گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور کامل مومنین کی صفات اپنے اندر اجاگر کرنا اور عبادت کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔